بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21 اپریل 2022 کو جو ان کا جلسہ ہوا ہے لاہور میں، اس میں علی محمد خان صاحب کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ انہوں نے سورہ الحشر کی آخری آیات جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، بہترین ناموں میں سے ہیں، ان کی تلاوت کی، لیکن کوئی اس کا ترجمہ نہ بتایا، نہ اس کا معنی مفہوم بتایا، براہ راست چھلانگ لگائی اور اپنے سیاسی منشور اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے، پاکستان کے ساتھ آپ کی وفاداری اپنی جگہ، ہم اس پہ شک نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بھی وفاداری ہوگی اور عمران خان صاحب کی بھی ہوگی، دوسرے جتنے آپ کے قائدین ہیں ان کی بھی ہوگی، لیکن اللہ کے ساتھ غداری ثابت ہے، سب کی ثابت ہے، اپوزیشن کی بھی یا موجودہ حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے، ان کے جتنے کرتے درتے ہیں، یہ پاکستان کے غدار صحیح، لیکن اللہ کے بھی غدار ہیں۔ اور آپ لوگوں کے اندر یہ فرق ہے کہ آپ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ایک چانس موجود ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار ہوں، لیکن اللہ کے غدار ہیں۔ اسی تقریر کے اندر انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ داتا کی نگری، یہ داتا کی نگری ہے، داتا کے دامن میں بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں۔ جوش، وہ جو کسی نے کہا نا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی کے اندر یہ نہ تدبیریں آپ کے اب کام آئیں گی، نہ دھرنے کام آئیں گے، نہ لڑائی جھگڑے، اور اگر تم اپنی جو بھی وسائل استعمال کرو گے، اور تقریریں بھی کام نہیں آتی۔ یاد رہے، غلامی میں تقریریں نہیں کام آتی ہیں، اس غلامی کے اندر تم جکڑے ہوئے ہو۔ عام طور پر ایک ویڈیو دیکھنے میں آتا ہے کس طرح یہ برڈ ٹریپ، پرندوں کو جو پکڑنے والے ہوتے ہیں، ایک پرندہ اس پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں اور دائیں بائیں اس کے ٹریپ لگاتے ہیں، اس کے اندر وہ پنجرے کے اندر کچھ کھانا یا دانے ڈالتے ہیں، فروٹ کٹا ہوا ڈالتے ہیں، اور وہ اس کو کھاتا ہے اور بولتا ہے وہ پرندہ۔ تو جو باہر والے آزاد پرندے ہوتے ہیں وہ اس کے قریب آ کے پنجرے کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر سارے کے سارے اس باہر جو ٹریپ ہوتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ آ کے اس کو پکڑ لیتا ہے جو اس کا ٹریپ جس نے لگایا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کی آزادی جو ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ تو یہ بالکل یہی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکی غلام ہیں، للچائی نظروں کے ساتھ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی طاری ہے ان کے اوپر کہ کہیں واقعی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہے، ان کو وہن کی بیماری ہے۔ وہن کی بیماری ہوتی ہے حب الدنیا، دنیا جب چھا جاتی ہے، دنیا، پیسہ، مال، بینک بیلنس، اس کی طرف جب دھیان جاتا ہے، وکرائیت الموت، اور اللہ کے راستے میں جو ایک موت ملتی ہے، شہادت کی موت سے کراہیت، خوف محسوس ہوتا ہے ان کو۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہن کی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے اب یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسروں کو بھی، پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ یقین کیجیے، شرم آتی ہے جس انداز سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں، جس انداز سے یہ فریب دے رہے ہیں، اور سادہ سادہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کس طرح قوم کو الجھا دیا کہ یہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے یا بیرونی سازش ہوئی ہے۔ تو اس انداز سے اندازہ لگائیں، جب قوم کے کرتے دھرتے لوگ اس انداز سے سوچیں تو قوم کیوں نہ غلام بنے۔ پہلے سوچا کرتے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم پھر دوبارہ کہیں غلام نہ بن جائے، چلو ایک آزادی تو ملی ہے، لیکن اب پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ آزادی ان کو نہیں ملی ہے، یہ غلام کے غلام ہی ہیں، بلکہ غلاموں کے غلام بن گئے ہیں، غلاموں کے غلام بنا دیے گئے ہیں۔ تو اس کی اصل جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ان کی رگوں کا خون ہے۔ اگر نواز شریف علی جویری کی قبر کے اوپر، جس کو یہ داتا کہتے ہیں، اللہ کو داتا نہیں مانتے ہیں، یہ قبر کے اندر مردہ ان کا داتا ہے، یہ ان کو روزی دیتا ہے، وہاں سونے کے دروازے لگائیے، اندازہ لگائیے، ایسی
یعنی قوم شاید تاریخ میں نہ ملے کہ قرضوں کے اندر لت پت ہے، پیسہ اس کو چاہیے قرضے اتارنے کے لیے، لیکن قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر انہوں نے سونے کے دروازے لگائے ہوئے، اندازہ لیجیے۔ تو ایسی بات ہے کہ کوئی انسان قرضہ ہو اس کے اوپر، اور جس نے قرضہ دیا اس کی لان تان روزانہ برداشت کرے، لیکن ٹوائلٹ کے اندر اس نے سونے کا لوٹا رکھا ہوا ہے، وہ جناب اس کو استعمال کرتا ہے۔ وہ بتاؤ، وہ جانوروں، واقعی جانور ہیں، اللہ نے جب کہہ دیا ان کو مشرک جانور سے بدتر ہوتا ہے، تو ان کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں۔ کوئی مزاروں کے سامنے جھکنے والا، کوئی دلدل کے وہ تلوے چاٹنے والا، اور اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے اور گائے کا پجاری ہے، تم دلدل کے پجاری ہو اور مزاروں کے پجاری ہو، اور ان مزاروں کی میل چاٹنے والوں، پھول اور پنکھڑیاں وہاں سوکھی کھانے والوں، تم غلاموں کے غلام ہو۔ اور یاد رکھنا یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے اگر تم نے توبہ نہ کی۔ یہ جمہوریت چاہے پارلیمانی ہو، چاہے یہ صدارتی ہو، کوئی نظام ہے، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ جو نظام بھی لاؤ گے اسلام کے مقابلے میں، وہ مشرکانہ نظام ہوگا، کافرانہ نظام ہوگا، طاغوتی نظام ہوگا۔ اس کے اندر تم جکڑے ہوئے ہو اور ذرا برابر تمہیں ہوش نہیں ہے۔ یعنی اصلی دین آپ کے پاس موجود ہے قرآن کے اندر، صحیح حدیث کے اندر، تو اس کو چھوڑ کر جو ہے تم نے نقلی دین کو، یعنی اس کی مثال ایسے کسی کے گھر میں اصلی کلاشنکوف پڑی ہوئی ہو اور دوسرا چور ڈاکو آیا ہو، اس کو نقلی پلاسٹک کی کلاشنکوف دکھا کر اس کو سب کچھ لوٹ کے چلا جائے، اور اس بیوقوف نے اپنی اصلی گن نہیں چلائی ہے اور وہ سب کچھ لوٹ کے چلا جائے۔ یہ مثال ہے ان کی۔ اصلی ان کے پاس دین موجود ہے، اصلی ان کے پاس نظام موجود ہے، مضبوط نظام ہے، اللہ کو خوش کرنے والا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے ایسے لوگوں کو، آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہوگی، لیکن انہوں نے اس نظام کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے مشرکانہ نظام اختیار کیا ہے، طاغوتی نظام انہوں نے جو ان کو دیا ہے ان برطانیہ نے یا امریکہ نے، یا ادھر ادھر سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیڈر جتنے ہیں، چاہے عمران خان صاحب بھی کیوں نہ ہوں، مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے، یہ جب مثالیں دیتے ہیں تو کبھی برطانیہ کی مثالیں دیں گے، کبھی چائنا کی مثال دیں گے، کبھی جناب سوئٹزرلینڈ کی مثال دیں گے، یعنی کافروں اور مشرکوں کی یہ مثالیں دیں گے، اور پھر کہتے ہیں کافروں اور مشرکوں کی مثال کے ذریعے اس کے بعد جناب یہ مدینہ کی ریاست بنا دیں گے۔ اور اللہ کے بندو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کوچ ہو، کرکٹ کا کوچ ہو، اور وہ والی بال اور فٹ بال کی مثالیں دے کہ کرکٹ کی ٹیم کو موٹیویٹ کرے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ مت ماری گئی ہے اس قوم کی، یقین کیجئے۔ اور یہ جو عوام ہے نا، جو پیچھے چلنے والے یہ جانوروں کے جانور، ان کے ساتھ بالکل صحیح علاج ان کا یہی ہے کہ بالکل یہ ان کو ہر 2 4 5 سال کے بعد فریب کار آتے ہیں، ان کو اسی جال کے اندر پھنساتے ہیں، اور کئی تو نیا جال لاتے ہیں۔ کبھی 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے، نیا جال لے کے آئے تھے، اس کے بعد 5 متحدہ مجلس عملہ گٹھی ہوئی ہے، اور اب یہ جناب یہ سارے ڈاکو، چور ڈاکو یہ گٹھے ہو گئے، اور اس کے لیڈر ہے فضل الرحمان، یہ عالم دین۔ ایسے عالم دین کی مثال سورہ الاعراف کے اندر دی گئی ہے کہ مالک فرماتا ہے کیا غور کرو اس بندے کے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا، دنیا کی طرف جھک پڑا۔ ان کی مثال کتے کی سی ہے، ان کو دتکارو تو زبان لٹکائیں، نہ دتکارو تو زبان لٹکائیں۔ اور مالک فرماتا ہے ان کو یہ سمجھاتے رہو، سناتے رہو یہ مثال، شاید کہ ان کے دماغ کبھی ٹھیک ہو جائیں۔ اور فرمایا ہر اس عالم دین کی یہی مثال ہے جو یہ طرز عمل اختیار کرے۔ اور سورہ الجمعہ کے اندر ایسے علماء کی مثال گدھے کی دی گئی ہے کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، یہ کتابیں لدی ہوئی ان کے اوپر، یقین کیجئے۔ چاہے یہ صرف فضل الرحمان نہیں، ان کے باپ بھی ایسے تھے، وہ بھی مزاروں کے اوپر حلوہ بانٹنے والے، اور دوسرے بھی جتنے بھی ہیں، چاہے مودودی صاحب ہوں، ان کی زندگی میں پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے ہیں بر امام، اور وہی سارے فریب کے وعدے کیے ہیں قوم کے ساتھ، شرک کے انجیکشن دیے ہیں اس علی محمد خان کی طرح، اور اس قوم کو مشرک بنا دیا انہوں نے۔ چاہے یہ طاہر القادری ہو، چاہے یہ خادم حسین رضوی ہو، چاہے یہ حافظ سعید ہو، سارے کے سارے شرک کے اندر ہی لت پاتے ہیں۔ طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، سارے ایک سے ایک بڑھ کر مشرک آتا ہے، اس قوم کو شرک کی گولی دیتا ہے اور ان کو تھپکی دیتا ہے کہ میاں ڈٹے رہو۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھنا، تم نے سب نے جو بھی اس سسٹم کے اندر ہے، بریلیت کے اندر، دیوبندیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر، یا یہ جتنی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، سارے کے سارے شیطانی ٹولے ہیں۔
یہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ نہیں واپس آ سکتے. کاش تمہیں پتہ چل جائے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے سیاستدان آئے ہیں، بڑے بڑے یہ فریب کار آئے ہیں، قوم کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، کیسے فریب کے ساتھ آئے، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے کتنوں کو اپنے ساتھ جہنم کیا کا ایندھن بنا دیا. اور وہاں ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لنتے بھیجیں گے کہ بے ایمانو تمہارے پیچھے ہم دوڑتے تھے، اپنے مالک اور خالق کو ہم نے ناراض کر دیا تھا. آج کون ہے جو اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی بات کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ کی بات تو توحید کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے جو مدینہ ریاست بنائی تھی اس کا آغاز مکہ سے دعوت توحید سے ہوا تھا. وہ الیکشن نہیں لڑے تھے، نہ نوٹوں کے ذریعے کوئی معاملات ہوا تھا. توحید کی دعوت کے لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود ایک ہے، پہلے اس کو سمجھو، اس نقطے کو سمجھو. ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ تم حل کر لو. باقی یہ دنیا کی یہ قیادت ہے، دنیا کی یہ حکومت ہے، یہ دولت بھی ہے، ناک رگڑتی ہوئی آئے گی. اس مسئلے کو اٹھاؤ، توحید کی بات کو اٹھاؤ. اور اللہ کے بندے جب آئیں گے ایمان کے ذریعے، اللہ کی مدد کے ذریعے آئیں گے، تو سب سے پہلا کام، پہلے دن جو کام کرنے کا ہے وہ ان بتوں کو توڑنا، ان مزاروں کو توڑنا، ان مندروں کو اور ان درگاہوں، اور ان کو بالکل کچومر ان کا نکال دیا جائے گا. پیری مریدی کا اور تعویذ گنڈے کا اور جمہوریت کا اور یہ سارے آئین باطل قرار دے دیے جائیں گے جن کے آج چرچے یہ کرتے ہیں. ایک آئین ہے، اللہ کا آئین ہے، قرآن اور صحیح حدیث. یہ اس کو اوپر رکھا جائے گا، باقی سب کو نیچے کر دیا جائے گا. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سودی نظام چلا سکے، فحاشی اور یہ اوریانی دیکھنے کو نہ ملے گی. اور کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی دربار نہیں ہوگا، سوائے ایک اللہ کے سامنے سارے جھکنے والے ہوں گے. ایک نعرہ ہوگا، نعرہ تکبیر. اس کے علاوہ کوئی نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. نہ نعرہ حیدری لگے گا، نہ نعرہ جو یا علی مدد اور یا رسول مدد اور غوثیہ نعرے لگاتے ہیں، سارے باطل قرار دے دیے جائیں گے. فوجداری جرم قرار دے دیا جائے گا. نہ 11ویں شریف ہوگی، نہ 12ویں شریف ہوگی، کوئی شریف نہیں ہوں گے. برائے نام جس کے ساتھ یہ شریف کا نام لگا دے تو وہ کیا شریف ہو جاتا ہے؟ ایسا تھوڑا ہی ہے. شریف تو شرافت سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک وہ دن لائے، کبھی ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے کس طریقے سے مالک اس میں اعلان فرماتا ہے کہ آج کے دن کے بعد اگلے سال کوئی کافر اور مشرک یہ بیت اللہ کے قریب نہ آئے. اس طریقے سے اعلان کیا گیا تھا. اور آج کافر مشرک پوری دنیا میں دندنا رہے ہیں. انہوں نے بے ایمانوں نے بیت اللہ پر بھی قبضہ کیا اور مساجد پر بھی. انہی کا راج ہے. بہت کم ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہوں، جو توحید کے اوپر ہوں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیں. بہت کم لوگ ہیں. کھربوں میں کوئی ایک ہوگا، یقین کیجیے، کھربوں میں کوئی ایک ہوگا. باقی ساری شیطان کے پیچھے چل پڑے. اور بالکل وہی بات جو شیطان نے کہا تھا نا، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور میں تیرا خالص نہیں رہنے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑا زبردست جواب دیا کہ ایسی یہ بات سن کے جا کہ جو ان آدم کے بچوں میں تیری بات مانے گا میں تیرے سمیت جہنم کو بھر دوں گا. یعنی مجھے تعداد کی پرواہ نہیں ہوگی. اور پھر سورہ یاسین کے اندر آیا ہے کہ جب یہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ پارٹیاں جا رہی ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آدم کے بچوں، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دماغ نہیں کام کرتا تھا، اب چکھو جہنم کے عذاب کے مزے، اتر جاؤ اس کے ساتھ. یہ کچھ ہونے والا ہے. اللہ اس خوفناک انجام سے بچائے بھائی.